بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیوں، دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں مختصراً اسپیسیفک پرفارمنس کے حوالے سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سول پریکٹس میں اسپیسیفک پرفارمنس نہایت ہی اہم نوعیت کا مقدمہ ہوتا ہے، جس کی کافی لیٹیگیشن آل اوور دا کنٹری موجود ہے، اور پریکٹس کے حوالے سے بھی اس کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اسپیسیفک پرفارمنس کا جو دعویٰ ہے، اسپیسیفک لیف ایکٹ کی سیکشن 12 کے تحت یہ آتا ہے، کسی پارٹی کے درمیان جو ایگریمنٹ ہوتا ہے، کنٹریکٹ ہوتا ہے، اس کی صورت میں اگر ایک فریق معاہدے کی روح کے تحت کام نہ کر رہا ہو، تو پھر دوسرا فریق عدالت میں اپنا دعویٰ دائر کر کے دوسرے فریق کو پابند کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہمارے مابین جو کنٹریکٹ ہوا تھا اس کی وہ پرفارمنس کرے، اس کی تعمیل کرے، اس کو مکمل کرے۔ سیکشن 12 کے تحت جو مقدمات ہوتے ہیں، ان کا فیصلہ جو ہے ڈگری کرنے کی حد تک عدالتوں کی صوابدید پر منحصر ہوتا ہے، اور اس کی میعاد قانون میعاد کے تحت 3 سال ہوتی ہے۔ اگر معاہدے میں کسی معاہدے کی میعاد پارٹی کے درمیان طے پہ آ گئی ہو تو وہ میعاد ہوتی ہے۔ اگر کوئی میعاد ان کے درمیان مقرر نہ ہوئی ہو تو پھر ان کے تحت 3 سال کا عرصہ ہوتا ہے۔ اگر میعاد فریقین کے درمیان طے پا گئی ہو اور اس کی انکار ہونے کی صورت میں انکاری ڈیٹ سے آگے 3 سال تک جو ہے فریق مخالف دعویٰ دائر کر سکتا ہے۔ سیکشن 12 اسپیسیفک لیف ایکٹ کے تحت جو دعوے آتے ہیں، ان میں 4 چیزیں جو کنسیڈر کرتی ہیں عدالتیں اور ان کی روشنی میں دعویٰ کا فیصلہ کرتی ہیں، وہ 4 چیزیں ہیں بیسیکلی۔ پہلی چیز جو اس میں ہے کہ معاملہ ٹرسٹ کی نسبت ہو۔ ٹرسٹ جو ہے 2 پارٹیز کے درمیان تھا، اور ان کے درمیان جو معاہدہ تھا اس کی تعمیل جزوی طور پر یا مکمل طور پر تعمیل ہو سکتی ہو، تو پھر عدالت مدعی کا دعویٰ اس صورت میں ڈگری کر سکتی ہے۔ اس میں دوسری صورت یہ دیکھتی ہے عدالت کہ اگر پارٹیز کے درمیان معاہدہ ہوا ہو اور معاہدے کی تعمیل میں اگر ایک پارٹی منحرف ہو گئی ہو تو اس کی صورت میں جو دوسری پارٹی ہے اس کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، اس نقصان کا اندازہ لگانے کے حوالے سے کوئی معیار مقرر نہ ہو۔ تیسری چیز یہ ہے کہ پارٹیز کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہو اور اس کی پرفارمنس کے حوالے سے اگر ایک پارٹی روح گردانی کر جائے اور اپنے معاہدے کے تحت اس پر عمل نہ کرے تو اس میں جو مالیاتی طور پہ جو اس میں تلافی ہوتی ہے، معاوضہ ہوتا ہے، اس کا مناسب طور پر ریلیف نہ مل سکتا ہو۔ چوتھی چیز اس میں جو ہے کہ اس میں مالیاتی طور پر جو ایگریمنٹ ہے بٹوین دا پارٹیز، ان بٹوین دا پارٹیز کے درمیان اگر وہ معاہدہ جو ہوا تھا اس کی تعمیل نہ ہو سکتی ہو، اور اس کی صورت میں جس پارٹی کو نقصان ہو رہا ہو تو اس کو رقم ملنے کا امکان نہیں دیا جا سکتا ہو، تو پھر اس صورت میں عدالتیں جو ہیں اس کا دعویٰ مدعی کا ڈگری کر دیں گی۔ اس میں 2 صورتیں ہوتی ہیں معاہدے کے حوالے سے۔ ایک تو بٹوین دا پارٹیز جو معاہدہ ہے وہ تحریری ہوتا ہے، بعض اوقات زبانی معاہدہ بھی ہوتا ہے۔ زبانی معاہدے کے حوالے سے جو اعلیٰ عدالتوں کے اس میں فیصلے آئے ہیں، اس میں دیکھنا ہوتا ہے کہ جس مدعی نے دعویٰ کیا ہے اور جس معاہدے کی بنیاد پر وہ کہتا ہے کہ ہمارا زبانی معاہدہ ہوا تھا، اس کو فل ڈیٹیل اس کی دینی ہوتی ہے کہ کب ان کے درمیان معاہدہ ہوا تھا، کون سی جگہ پہ ہوا تھا، کیا تاریخ تھی، کیا وقت تھا، کون سی جگہ تھی، ان کے ساتھ اور کون کون لوگ موجود تھے،
کیا طے پایا تھا، کیا آگے ہونا تھا، یہ فل ڈیٹیل اس نے اپنے عرضی دعویٰ میں تحریر کرنی ہوتی ہے، اور اس کے بعد اپنی ایویڈنس میں بھی بیانڈ ریزنیبل ڈاؤٹ اس کو ثابت بھی کرنا ہوتا ہے۔ اگر پارٹیز کے درمیان معاہدہ تحریری صورت میں ہوا ہو تو پھر اس میں آرٹیکل 17 قانون شہادت بھی اپلائی ہوتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر میٹرز فنانشل اور فیوچر آبلیگیشن کے حوالے سے ہو، یعنی مالیاتی کے حوالے سے ہو، یا مستقبل میں کوئی ذمہ داری دوسرے فریق پر یا پارٹیز پر عائد ہو، تو اس صورت میں جو معاہدہ ہے وہ تحریری ہوتا ہے۔ اس میں 2 گواہ میل رکھے جاتے ہیں۔ اگر 2 مرد نہ ہوں، 1 مرد اور 2 عورتیں اس میں بطور گواہ رکھے جاتے ہیں، تاکہ 2 عورتیں اس لیے تاکہ اگر ان میں سے ایک خاتون بھول رہی ہو تو دوسری اس کو یاد دلائے۔ تحریری صورت میں آرٹیکل 17 کے بعد قانون شہادت کا آرٹیکل 79 وہ بھی اس میں آتا ہے کہ اگر کوئی معاہدہ بٹوین دا پارٹیز تحریری تھا اور اس کی اٹیسٹیشن ایٹ لیسٹ 2 گواہان نے کی، تو پھر آرٹیکل 79 قانون شہادت آرڈر اس میں دونوں گواہان کو جو کہ عدالت کے جورسڈکشن میں رہتی ہوں، موجود ہوں، زندہ ہوں اور شہادت دینے کے قابل ہوں، تو ان کو بلایا جائے گا۔ اگر ان کو نہیں بلایا جائے گا دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو، پھر ایگزیکیوشن آف دا ڈاکومنٹ ثابت نہیں ہوتی، پھر اس صورت میں دعویٰ کے ڈگری ہونے کے امکان نہیں ہوتے۔ اس میں ایک اسمپشن ہے کہ اگر وہ ایگریمنٹ بٹوین دا پارٹیز جو ہوا تھا وہ رجسٹرڈ ہوا ہے تو پھر ان گواہان کی بلانے کی دونوں کی ضرورت نہیں پڑتی، جب تک کہ جس آدمی نے وہ ڈاکومنٹ ایگزیکیوٹ کیا تھا وہ صریحاً اس میں انکار نہ کر دے۔ اگر مدعا علیہ ایگریمنٹ سے صریحاً طور پر انکار کر دیتا ہے، ڈینائی کر دیتا ہے، تو پھر دونوں گواہان کو آرٹیکل 79 قانون شہادت کے تحت لازمی طور پر عدالت میں پیش ہونا اور شہادت پیش کرنا اور مدعی کے موقف کے مطابق تائیدی شہادت دینا پڑے گی۔ پھر صورت اس میں ایک اور بھی پڑتی ہے، ایگریمنٹ ہو گیا بٹوین دا پارٹیز، ان کے درمیان اس کی تعمیل نہیں ہوئی، دعویٰ ہو گیا، دعویٰ دائر ہونے کے بعد مدعا جس وقت عدالت میں پیش ہوتا ہے تو پھر اس میں وہ موقف لیتا ہے کہ میں نے کوئی معاہدہ مدعی کے ساتھ نہیں کیا تھا اور میں نے اس پہ نہ تو دستخط کیے ہیں نہ انگوٹھے اس پہ لگائے۔ اس صورتحال میں پھر قانون یہ کہتا ہے کہ 2 ہی راستے ہیں مدعی کے پاس، یا تو وہ ٹرائل کورٹ سے تحریری طور پر درخواست پیش کرے کہ عدالت اس میں از خود جو اس کے دستخط ہیں یا اس کے جو انگوٹھے ہیں ان کو کمپیئر کرے مدعا کے انگوٹھے یا دستخط کے ساتھ۔ اس کا پروسیجر جو ہے آرٹیکل 84 قانون شہادت میں بتایا گیا ہے۔ اس میں معزز عدالت جو ہے مدعا کو عدالت میں کوئی چیز لکھنے، تحریر کرنے اور اس کے انگوٹھے لگوا کر جو وہ ڈسپیوٹڈ ڈاکومنٹ ہے، جو ایگریمنٹ ہے جس پہ مبینہ طور پر یہ کہا گیا ہے کہ اس پہ مدعا نے دستخط کیے تھے یا انگوٹھا لگایا تھا، ان کے ساتھ عدالت کمپیئر کر کے اس کو اختیار ہے کمپیئر کر سکتی ہے اور اس کی روشنی میں فیصلہ کر سکتی ہے۔ جبکہ دوسرا پروسیجر اس میں مدعی کے لیے یہ ہے کہ وہ عدالت میں درخواست دے کر مدعا کے ایڈمیٹڈ ڈاکومنٹس، جو اس کا شناختی کارڈ ہو گیا یا اس کا پرت نکاح ہو گیا، بینک میں اس نے اگر اکاؤنٹ کھلوایا تھا وہ ہو گیا، اگر اس کی وہ سروس وغیرہ ہے تو وہاں جہاں پہ وہ دستخط کرتا ہے یا تحریر کرتا ہے وہ ڈاکومنٹس ہو گئے، اور ڈسپیوٹڈ ڈاکومنٹ جو کہ ایگریمنٹ تھا ان کے درمیان عدالت میں، ان کے حوالے سے وہ کہتا ہے کہ ان کو فورینزک کے لیے بھیجا جائے تاکہ ان کا تقابلی جائزہ کمپیریزن وہاں پہ ہو اور اس کی رپورٹ آنے کے بعد پھر اس کا فیصلہ ہو۔ اس پہ ایک اور جو کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو ایکسپرٹ کی رائے ہے کیا اس کی رپورٹ آنے سے سفیشینٹ ہے، یا پھر اس میں ایکسپرٹ کو عدالت میں بلوایا جائے، عدالت میں آ کر وہ اپنی رپورٹ جو اس میں پیش کرتا ہے اس کے مطابق شہادت دے۔
اس پہ کیس اور بھی ہیں، اس پہ میں نے ایک علیحدہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے، وہ میرے چینل پہ موجود ہے۔ اگر جناب ملاحظہ کرنا چاہیں تو اس پہ مزید وہ میرے چینل پہ اس کو سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ وہ صورتیں تھیں جس میں عدالت بھی اس میں کمپیئر کر سکتی ہے، ایکسپرٹ کے پاس بھی بھیجے جا سکتے ہیں۔ پھر ایک صورت اور بھی بنتی ہے مدعی کے لیے کہ اس کا جو مارجنل وٹنس تھا، حاشیہ کا گواہ ہے، اگر ایٹ دا ٹائم آف ایویڈنس یا ایویڈنس سے پہلے اپنی جو اس نے دستخط کیے تھے وہ اس کو بھول جائے یا دانستہ طور پر وہ یاد نہ آ رہا ہو، تو اس میں پھر اس کے لیے حوالے سے مدعی کے لیے لازمی ہے کہ وہ اس کے حوالے سے دوسری ایویڈنس سیکنڈری کے طور پر، سیکنڈری ایویڈنس جسے کہتے ہیں، وہ اس میں پیش کرے۔ اس کو البتہ مدعی کے لیے یہ لازم ہے کہ اس نے ایگریمنٹ جو اس کا مدعا علیہ کے ساتھ ہوا تھا، اس کو تمام صورتوں میں جو طے ہوا تھا، اپنی ڈاکومنٹری ایویڈنس میں، اپنی وربل ایویڈنس میں، اپنے گواہان کی ایویڈنس میں، گواہان میں مارجنل وٹنس ہو گئے، سٹامپ وینڈر ہو گیا، اور اس میں ڈیڈ رائٹر ہو گیا، اگر وہ اٹیسٹیشن کرائی تھی اور کمشنر سے وہ اس کی ایویڈنس ہو گئی۔ ان سب کو مدعی کی ذمہ داری ہے کہ اگر اس کے ساتھ یہ گواہان آ سکتے ہیں تو وہ خود لائے۔ اس میں بعض اوقات ڈیڈ رائٹر، سٹامپ وینڈر، یا اس میں دوسرا جو میں عرض کر رہا تھا، اس میں سٹامپ وینڈر کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں ان کو پیش کرے گا۔ وہ اگر ان کو پیش نہیں کرتا تو پھر یہی سمجھا جائے گا کہ اس کے کیس میں فلاح ہے، ڈاؤٹ ہے، پھر اس میں ڈگری ہونے میں ہرڈل پیش آ سکتی ہے۔ تو دوستو، اسپیسیفک پرفارمنس کے حوالے سے جو سیکشن 12 کے تحت سوٹس آتے ہیں ان میں بیسیکلی یہی چیزیں تھیں۔ پہلی وہ 4 چیزیں جو عدالتیں دیکھتی ہیں کہ کن صورتوں میں اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو دعویٰ ڈگری ہو جاتا ہے ان کا۔ البتہ آرٹیکل 118 قانون شہادت کے تحت پہلے برڈن آف پروف مدعی پہ آتا ہے۔ مدعی نے اپنا دعویٰ شک شبہ سے بالا تر ہو کر ثابت کرنا ہوتا ہے۔ اگر مدعی اپنا موقف ثابت کرنے میں ناکام ہو گیا تو اس کا دعویٰ خارج ہو جائے گا۔ اگر مدعی اپنا دعویٰ ثابت کر لیتا ہے، اس کے بعد جو اونس ٹو پروو ہے پھر شفٹ ہوتا ہے مدعا علیہ پہ کہ وہ اس نے جو موقف اپنایا ہے، اپنے موقف کی تائید میں اس نے کون سی سالد ایویڈنس پیش کی ہے۔ پھر ان عدالتیں ان کی ایویڈنس کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کرتی ہیں۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، یہ سب کچھ تھا اس میں اسپیسیفک پرفارمنس کے حوالے سے۔ البتہ مجھے آپ کی رائے کا، آپ کی کمنٹس کا کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی ضرور آگاہ کیجیے گا، اپنے کمنٹ ضرور پاس کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔